اکرام: ہاں، باہر گاڑی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی اور ریموٹ کنٹرول قاتل کے پاس ہی ہے۔ اسے اس طرح پکڑنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ریموٹ کنٹرول کو تو وہ کہیں بھی پھینک سکتا ہے، مگر گاڑی وہ اتنی جلدی کہیں نہیں پھینک سکتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل اندر آیا کیسے، جبکہ تم لوگوں کا کہنا ہے کہ سیف نے دونوں دروازے بند کر دیے تھے۔ خیر، یہ بھی پتہ لگا لیں گے۔ رمشا اور لبنہ کو چلنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ابھی تو تم لوگ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ اس بنگلے سے نکل کر اکرام دونوں کو اپنی جیپ میں بٹھاتا ہے اور کنول کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اکرام جب دونوں کو لے کر کنول کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر طرف گہما گہمی ہے اور خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ کنول کے عزیز رشتہ دار گھر کو سجانے میں مصروف تھے۔ کنول کی چند کزنز اکرام کو سلام کرتی ہیں اور کچھ جاننے والے بھی اکرام سے الیک سلیک کرتے ہیں۔ ان کی آوازیں کنول کے والد صاحب یعنی جمال صاحب کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو وہ بھی اکرام کی جانب بڑھتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ مسٹر جمال: ارے اکرام بیٹا، آؤ اور کیسے آنا ہوا، خیریت سے تو ہو؟ رمشا اور لبنہ کی طرف دیکھتے ہوئے: آؤ بھائی بچیوں، شاپنگ ہو گئی تمہاری؟ اور یہ کنول کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ رمشا اور لبنہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتی ہیں اور پھر اکرام کو دیکھتی ہیں اور خود پر قابو پاتے ہوئے آنکھوں میں امنڈ آنے والی آنسوؤں پر قابو پاتی ہیں۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر اکرام جمال صاحب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اکرام: وہ انکل، مجھے آپ سے کنول کے سلسلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ مسٹر جمال پریشان ہو کر: کنول کے سلسلے میں بات کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنے میں اس جگہ پر کنول کی والدہ بھی آ جاتی ہیں اور ساتھ میں کنول کی خالہ بھی، جو لبنہ کی والدہ بھی ہے۔ اکرام: نہیں، اصل میں وہ… مسٹر جمال مسز جمال اور کنول کی خالہ کو اندر کمرے کی طرف لے جاتا ہے۔ رمشا اور لبنہ وہیں کھڑی رہتی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے۔ اکرام: انکل آنٹی، ہم لوگ انسان ہیں اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس طرح اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے اپنی یادیں اور اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن انہی چاہنے والوں کو چاہیے کہ صبر اور حوصلے سے کام لیں، اور جو صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے وہی خدا کو پسند ہوتا ہے۔ مسز جمال: تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم سے پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ صاف صاف بتاؤ، بات کیا ہے؟ اکرام: آنٹی، یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ لوگوں کو صاف صاف نہیں بتا سکتا۔ مجھے بات بتانے کے لیے اور آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ مسٹر جمال: بیٹا اکرام، دیکھو میں تو پہلے ہی دل کا مریض ہوں، کوئی ایسی ویسی خبر نہ سنا دینا۔ اکرام: انکل، انسان وہی ہے جو ایسی ویسی خبر سن کر اور ہمت اور بہادری سے کام لے اور صبر کرے۔ کنول کی خالہ کہتی: بیٹا بتا بھی دو، ہماری تو جان نکلی جا رہی ہے، ہم سے اور صبر نہیں ہوتا۔ اکرام گہری سانس لیتے ہوئے: ٹھیک ہے، آپ لوگ جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کنول اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا قتل ہو گیا ہے، اس کو کسی نے… اکرام ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ مسٹر جمال نہیں چلاتے ہوئے اور دل تھامتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں۔ اکرام انہیں سنبھالتا ہے اور مسز جمال بھی غش کھا کر گر جاتی ہیں۔ انہیں ان کی بہن یعنی کنول کی خالہ سنبھالتی ہے۔ گھر میں موجود تمام افراد اس کمرے کی طرف لپکتے ہیں اور ساتھ میں رمشا اور لبنہ بھی آ جاتی ہیں۔ اکرام رمشا اور لبنہ کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہتا ہے: اکرام، ارے جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو، جلدی! اکرام کے کہنے پر رمشا ہسپتال فون کرتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر پر ایدی کی ایمبولینس پہنچ جاتی ہے اور مسٹر اور مسز جمال دونوں کو لے کر ہسپتال پہنچتی ہے۔ ساتھ میں اکرام، خالہ، رمشا، لبنہ اور دیگر ان کے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی مسٹر جمال صاحب کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا جاتا ہے اور سب باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ مسز جمال کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جاتے ہیں جہاں انہیں فرسٹ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ مسز جمال کو فوراً ہی نارمل کنڈیشن میں آ جاتی ہیں، جس پر سب لوگوں کو تھوڑا سا سکون کا سانس آتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر صدیق باہر آتا ہے۔ ڈاکٹر صدیق اکرام کا دوست بھی ہے۔ سب لوگ ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکرام ڈاکٹر صدیق سے پوچھتا ہے: اکرام، صدیق، کیا ہوا، کیسے ہیں انکل؟ کہانی پسند آئی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں۔